ہم نواسب سے اور روافض سے بالکل الگ ہیں۔ ہمارا ایک معتدل اور اللہ کے فضل و کرم سے صراط مستقیم والا عقیدہ ہے۔ ہم نہ تو بطریق روافض اہل بیت کا ذکر کرنے کے قائل ہیں اور نہ ہی بطریق نواسب نعوذ باللہ صحابہ اور اہل بیت کی تنقیص کرنے کے قائل ہیں۔ ہم تمام کا ادب و احترام کرتے ہیں، لیکن جب ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ذکر صحابہ کرتے ہیں، تو ہم اہل سنت کی طرز اور طریق پر کرتے ہیں۔ روافض کے طریق پر ذکر اہل بیت ہم نہیں کرتے۔ اب جب ہماری محافل نعت میں اور ہماری محافل میں مجالس میں بعض اس طرح کے نعت خواں اور بعض خطیب قسم کے واعظ قسم کے مولوی آ کے بطریق روافض ذکر اہل بیت کرتے ہیں، تو یقیناً جو ہمارے ذمہ داران حضرات ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو تنبیہ کریں کہ آپ ذکر اہل بیت اس طریقے سے کریں جو طریقہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سلسلے میں جو ہمیں فکر عطا فرمائی، ہمارے امام نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں آپ کے فتویٰ کی روشنی میں آپ کے سامنے وہ پیش کر دیتا ہوں۔ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 کے صفحہ نمبر 739 اور 40 پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتوے، ایک استفتاء کا جواب دیا فتوے کی صورت میں۔ استفتاء کا سوال یہ ہے کہ بطریق روافض بغیر ذکر حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل سنت کے واسطے واقعات کربلا بیان کرنا اور بوجہ ہم نامی خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان فرزندان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تذکرہ من جملہ شہدائے دشت کربلا ترک کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ کیا کوئی بندہ بطریق روافض ذکر اہل بیت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ خلفائے راشدین کے ذکر کو چھوڑ کر صرف اہل بیت کے افراد کا ذکر کرے اور خلفائے راشدین کا تذکرہ نہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ امام اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں افضل اذکار ذکر الہی عزا جلالہ ہے، اور ذکر الہی میں سب سے افضل نماز۔ اگر نماز بھی بطور روافض پڑھی جائے گی ناجائز و ممنوع ہے، نہ کہ اور اذکار مجالس اور نہ کہ اور اذکار مجالس محرم شریف میں ذکر شہادت شریف جس طرح عوام میں رائج ہے، جس سے تجدید حزن و نوحہ باطلہ مقصود اور اکاذیب و موضوعات سے تلویث موجود خود حرام ہے۔ فرماتے ہیں سب سے افضل ذکر نماز ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز بھی بطریق روافض پڑھے گا، امام فرماتے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ جب نماز بطریق روافض جائز نہیں ہے تو ذکر اہل بیت کوئی بطریق روافض کرے وہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ وہ بھی اہل سنت کے طریق پر کرنا ہوگا۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں ہاں ذکر فضائل شریف حضرت سیدنا امام حسین ریحانہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بربجائے جائز روایات صحیحہ معتمدہ معتبرہ سے ضرور نور عین و عین نور ہے، مگر صرف اسی پر اختصار اور ذکر خلفائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے دامن کشی، خصوصاً لکھنؤ جیسے محل حاجت میں کہ کوفہ ہند ہے، ضرور قابل اعتراض و احتراز ہے۔ یعنی ایسے مقام پر جہاں روافض کا دورہ ہو اور ان کی کثرت ہو اور رافضیت کو پرموٹ کیا جا رہا ہو، ایسے مقام پہ خلفائے راشدین کا تذکرہ نہ کرنا اور ان کے ذکر کو ترک کر دینا ضرور قابل اعتراض ہے، اور ایسا اقدام ضرور قابل احتراز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب اگر کسی محفل میں کسی مجلس میں یہ کہہ دیا جائے کسی نعت خواں کو، کسی عالم کو کہ بھائی صحابہ کی منقبت بھی سنا دے، ابو بکر صدیق کی منقبت سنائے، حضرت فاروق اعظم عثمان غنی کی منقبت سنا دے، تو یہ نعوذ باللہ ناسبیت نہیں ہے، یہ خارجیت نہیں ہے، یہ طریقہ اہل سنت ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی تصریح کی روشنی میں۔ اب میں ایک مصلحانہ انداز میں مفتی حنیف قریشی صاحب اور ہمارے ایک نعت خواں ہیں حاکم علی حاکم صاحب، ان دونوں کا کلپ سن، ان کی سامنے میں گزارش پیش کروں گا کہ جو بیان ان کا آیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ اہل بیت کا ذکر سنتے ہیں اور سن کے جناب وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور علی کا ذکر سن کے پریشان، الحمدللہ کوئی سنی پریشان نہیں ہوتی۔
سنی کا تو سینہ ذکر اہل بیت سن کے ٹھر جاتا ہے، ہماری آنکھیں اللہ کے فضل و کرم سے مولا علی اور ذکر اہل بیت سن کے ان کا ذکر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، سینہ ہمارا شاد ہو جاتا ہے، لیکن ہم ذکر اہل بیت بطریق روافض نہ سننے کے قائل ہیں نہ کرنے کے قائل ہیں۔ ہم اس طرح ذکر اہل بیت سنتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں جس طرح کہ ہمارے ائمہ کرام علیہم رضوان کی تصریحات ہیں۔ اب اگر کسی سنی نے کسی محفل میں کسی نعت خواں کو یہ گزارش کر دی اور فرمائش کر دی کہ بھئی صحابہ کی منقبت سناؤ، تو اب اس سلسلے میں یہ بات کہنا کہ دیکھیں جی جناب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بس جو شان بیان کی ہے تو صرف 3 لوگوں کی، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یا تو نعت لکھی ہے، یا مولا علی کی منقبت بیان کی ہے، یا پھر انہوں نے حضور غوث پاک کی منقبت بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ تو کسی کی منقبت بیان کی ہی نہیں ہے انہوں نے۔ تو ہم تو اعلیٰ حضرت کے طریقے پر ہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت کی طرح ذکر اہل بیت کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل حقیقت کے برعکس ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی جس طرح انہوں نے ہدایت بخشش کے والے سے مفتی صاحب نے کہا کہ تینوں جلدیں اٹھا کے دیکھ لیں، علی سبیل تنزل ہم تینوں جلدوں کو اٹھا کے جب دیکھتے ہیں، پہلی بات یہ کہ تیسرا حصہ ویسے مشکوک ہے، لیکن جب ہم ان کے کہنے پر تینوں جلدوں کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو تیسری جلد میں سیدنا فاروق اعظم کی منقبت بھی موجود ہے اور صدیق اکبر کی منقبت بھی موجود ہے۔ اور یہ کہنا کہ صرف یہی منقبتیں، حالانکہ آپ ہدایت بخشش شریف اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے مولا علی کی منقبت بھی لکھی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی منقبت بھی ہے، صدیق اکبر کی منقبت بھی ہے، سیدنا فاروق اعظم کی منقبت بھی ہے، مولانا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ کی منقبت میں 313 شعر اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، اور غوث پاک سرکار کی شان میں تو پتہ نہیں کتنے شعر آپ نے لکھ دیے، اور دیگر اور نفوس قدسیہ جن کی منقبت اور شان میں اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اعلیٰ نے جتنی منقبتیں لکھی ہیں وہ ساری چھپ چکی ہیں، کوئی اس پر دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو کیا آپ کسی کے پاس ثبوت ہے کہ جو کچھ اعلیٰ نے لکھا وہ سارا چھپ چکا ہے؟ اور پھر باقاعدہ تصریحات موجود ہیں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جو منقبت صدیق اکبر لکھی، میں ایک منقبت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مطلع القمرین، اس میں آپ نے ایک منقبت نقل کی ہے، اور یہ بڑی ایمان افروز بات ہے اس سلسلے میں۔ ایک منقبت وہ ہے جو اعلیٰ حضرت لکھیں یا کوئی اور عالم یا ہمارا امام لکھے، اور ایک ابو بکر صدیق کی منقبت وہ ہے جو حضرت حسان ابن ثابت ثنا خان رسول نے لکھی ہے، اور اس منقبت کے سننے کی فرمائش نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ یہ مطلع القمرین ہے، صفحہ نمبر 223 پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک حاکم کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت حسان ابن ثابت موجود ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسان قلت فی ابی بکر شیئا قل حتی اسمع، تو نے ابو بکر کی بھی کوئی منقبت لکھی ہے؟ قل حتی اسمع، ہمیں ابو بکر صدیق کی منقبت سناؤ تاکہ ہم سنیں۔ تو سیدنا حسان ابن ثابت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر سیدنا ابو بکر صدیق کی منقبت سنائی اور عرض کیا وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد اطاف العدو بہ اذ صعد الجبل وکان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علموا من الخلائق لم يعدل بہ احدا، کہ ابو بکر صدیق 2 میں سے دوسرے تھے اور اس اونچی غار میں جا رہے تھے جبکہ دشمن ان کے اردا گرد تھے اور یہ دونوں پہاڑ پر چڑھے تھے۔ وَقَانَ حِبَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون؟ ابو بکر جو رسول اللہ کے محبوب ہیں۔ کان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رسول اللہ کے محبوب ہیں۔ وقد علموا من الخلائق لم يعدل به احد لم يعدل به بدل، دونوں طرح روایت میں آتا ہے کہ مخلوق جانتی ہے کہ ابو بکر صدیق کے مرتبے کا کوئی اور نہیں ہے، کوئی ایک بھی ابو بکر صدیق کے مرتبے اور مقام تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ جب حضور کی فرمائش پر حسان ابن ثابت صحابی نے ابو بکر صدیق کی منقبت پیش کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خوش ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے، اتنا حضور خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا اے حسان تم نے سچ کہا، وہ ایسے ہی ہیں، حسان تم نے سچ کہا، ابو بکر صدیق ایسے ہی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس نقل کردہ روایت سے یہ بات واضح ہوئی کہ صدیق اکبر اور صحابہ کی منقبت سننے کی فرمائش کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، اور ابو بکر صدیق کی منقبت پڑھنا
ان نعت خوانوں کے لیے میں ٹپ دینا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کی منقبت پڑھنا حسان ابن ثابت صحابی رسول ثناخان مصطفیٰ کی سنت ہے۔ جس طرح تم ثناخان مصطفیٰ کی سنتوں کو ادا کرتے ہوئے حضور کی نعتیں پڑھتے ہو، اس طرح ابو بکر صدیق کی منقبت بھی پڑھا کرو، کیونکہ منقبت ابو بکر صدیق پڑھنا یہ سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ لکھنا بھی ان کی سنت ہے، پڑھنا بھی ان کی سنت ہے، اور سننا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تصریحات ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا تو ہم تو اعلیٰ کو ماننے والے ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ اللہ مبارک کرے کہ آپ اعلیٰ کو ماننے والے ہیں، تو ہر سنی اعلیٰ کو ماننے والا ہونا چاہیے۔ اور اعلیٰ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو عقائد کے حوالے سے کم از کم تصریحات ہیں ان پر کار بند ہو، تصریحات پر کار بند ہو، اور جو اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ کا عقیدہ ہے اس عقیدے پر ہمیں پختہ اور مضبوط رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک اور حوالہ امام اہل سنت کا پیش کرتا ہوں، فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 28 کے صفحہ نمبر 420 سے۔ جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں وہ اعلیٰ کے عقیدے کو ذرا غور سے دیکھ لیں۔ اہل سنت کا عقیدہ کہ امام فرماتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اولیاء مرجع العرفاء امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ سے بھی اکرم و افضل و اتم و اکمل ہے۔ جو اس کا خلاف کرے اسے بدعتی، شیعی، رافضی مانتے ہیں۔ یعنی جو ابو بکر صدیق کو مولا علی سے افضل نہ مانے، اہل سنت اسے کیا مانتے ہیں؟ بدعتی، شیعی اور رافضی مانتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا ہم تو اعلیٰ کے طریقے پر ہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے کہ آپ اعلیٰ کے طریقے پر رہیں، اور ہم سب اپنے اکابرین بالخصوص اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ کے طریقے کو اور آپ کے نظریات کو تھام کر دل و جان سے تسلیم کریں، اور آپ کی جو تصریحات ہیں ان کو دل و جان سے مانیں۔ اور جو رافضیت پھیلا رہے ہیں اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہمیں اہل سنت کا جو عقیدہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اس پر گامزن رہنا چاہیے۔ اور پھر آخری بات میں عرض کروں گا، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں سیدنا مولا کائنات مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت لکھی ہے، مولا علی کی منقبت میں اعلیٰ حضرت نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان کر دی۔ صرف مولا علی کی شان نہیں بیان کی، مولا علی کی شان بھی بیان کی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان کی ہے۔ شعر سن لیجیے، آپ فرماتے ہیں کہہ رسد مولا بمہر تاب ناقت نجم شام، گو بنور صحبت او ہم صبح انور آمدہ۔ یعنی مولا علی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا مولا علی مشکل کشا شیر خدا، آپ کا چمکدار تابناک سورج، اس سورج کی روشنی کو شام کا ستارہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یعنی آپ مولا علی کو اعلیٰ نے مہر تابناک قرار دیا اور سیدنا امیر معاویہ کو نجم شام قرار دیا، یعنی کیا کہ وہ چمکتے ستارے ہیں شام کے، اور آپ تو سورج ہیں روشنی کا، اور آپ کی روشنی کے سورج کے مقابلے میں امیر معاویہ جو شام کے ستارے ہیں وہ آپ کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، اور جو استدراک پیچھے ایک وہم پیدا ہوتا تھا اس کا رد کر دیا، کہا گو بنور صحبت او ہم صبح انور آمدہ، گو امیر معاویہ بھی چونکہ صحبت نبی کریم علیہ السلام کی ان کو حاصل ہے، گو بنور صحبت، اگرچہ صحبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کی وجہ سے او ہم صبح انور آمدہ، وہ بھی صبح کی روشنی اور اجالا کرتے، ان کی شان بیان کر دی، اور کہا کہ ناسبی را بغض تو سوئے جہنم را نمود، اے مولا علی ناسبی کو آپ کا بغض جہنم لے جائے گا، رافضی از حب کاذب در سکر در آمدہ، رافضی آپ کی جھوٹی محبت میں جہنم، رافضی از حب کاذب در سکر در آمدہ، اور رافضی آپ کی جھوٹی محبت میں جہنم میں جائے گا۔ اور اعلیٰ نے یہ جو شعر لکھا ہے نا، یہ صحیح حدیث کا ترجمہ ہے، یہ کتاب ہے امام ابن ابی العاصم کی کتاب السنہ، اس میں مولا علی رضی اللہ عنہ سے سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو میرا بغض جہنم میں لے جائے گا، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میری محبت جہنم میں لے جائے گی۔ کتاب السنہ کی روایت نمبر 983 اور 986 دونوں کا مضمون تقریباً ملتا جلتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں لَيُحِبُّنِي قَوْمٌ حَتَّى يُدْخِلَهُمْ حُبِّ النَّارِ، ایک قوم وہ ہوگی
کہ جن کو میری محبت جہنم میں لے جائے گی، وَلَا يُبْغِضُنِي أَقْوَامٌ حَتَّى يُدْخِلَهُمْ بُغْضِ النَّارِ، اور ایک قوم وہ ہوگی جن کو میرا بغض جہنم میں لے جائے گا۔ تو جو جھوٹی محبت کرنے والے وہ بھی جہنم میں، جھوٹی محبت جو کرتے ہیں، جس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جھوٹی محبت کرتے ہیں، ان کو خدا کا بیٹا اور خدا کہتے ہیں۔ مولا علی فرماتا ہے جو میرے ساتھ جھوٹی محبت کرنے والے وہ بھی جہنم میں، اور جو میرے ساتھ بغض رکھنے والے وہ بھی جہنم میں۔ اور اس کا ترجمہ حالات امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ ناسبی را بغض تو سوئے جہنم را نمود و رافضی از حب کاذب در سکر در آمدہ، ناسبی آپ کے بغض کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور رافضی آپ کی جھوٹی محبت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ تو حالات امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی یہ واضح تصریحات ہیں۔ حسین مولا حسین یا حسین مولا حسین یا حسین مولا حسین یا حسین مولا حسین۔